سب سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ جو یہ سنڈے کی سٹوری ہے، تو جو میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ سلمان نے اپروو نہیں کی۔ ہمارے دفتر میں 2 پرانی شرٹس پڑی ہوئی ہیں جو ہم نے ایک دفعہ ایڈ کیا تھا ایک بندے کے لیے۔ شرٹس تو کافی اچھی ہیں، سلمان نے انسسٹ کیا میں اس میں چینج کروں، تو پھر میں سلمان کو ریکویسٹ کیا کہ لوگ باتیں سننے آتے ہیں، شرٹ دیکھنے نہیں آنے۔ ویسے یہ شرٹ ظاہر طور پر مجھے بڑی پسند ہے، کیونکہ انٹرسٹنگ انف یہ ایسی ٹی شرٹ ہے کہ اس کی یہاں پہ جیب بھی ہے۔ میں کہا شروع ہم اس بات سے کریں تاکہ سلمان جو ہے، جو آج کل میری بےزتی کرنے پہ ہر وقت تلا ہوتا ہے، کبھی اس کو بال ٹھیک نہیں لگتے، داڑھی ٹھیک نہیں لگتی، آج شرٹ ٹھیک نہیں لگی، کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن کوئی نہیں، بڑے بڑے شہروں میں سے چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک دن آپ سو کے صبح اٹھتے ہیں، آپ ناشتہ کرتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کی ڈگری فیک ہے۔ آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین ہل جاتی ہے، پسینے آپ کے چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر اس پہ سوچیں کہ جو آپ کا امپلائر ہوتا ہے جس نے آپ کو نوکری دی ہوتی ہے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگری فیک ہے۔ دفتر جانے کی آپ کو ہمت نہیں پڑ رہی ہوتی، دفتر والے فون پہ فون کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی کیفیت 17 مئی 2015 کے بعد 2,15,000 لوگوں کی بن گئی تھی، جب پتہ چلا تھا کہ ایگزیکٹ جو پاکستان کی بقول ایگزیکٹ کے لیڈنگ آئی ٹی سافٹ ویئر کمپنی ہے، وہ لوگوں کو فیک ڈگریز بیچ رہی تھی 197 کنٹریز میں۔ یہ ڈفرینٹ قسم کی فراڈ سٹوری ہے۔ یہاں پہ پاکستانی کو افیکٹ نہیں ہوا تھا، لیکن پاکستانی نے دنیا بھر میں فراڈ کر کے ملک کا جھنڈا گاڑا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں مشہور زمانہ ایگزیکٹ سی ای او، بول نیوز کے سی ای او شعیب احمد صاحب کا۔ بظاہر ان کی سٹوری جو ہے، جس طرح وہ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنا امیج بنایا ہے کہ وہ ایک فیملی تھی، بہت غریب تھی، ایک کمرے کے گھر میں وہ رہتے تھے، اور آج وہ کھربوں پتی ہیں، بہت امیر ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے امپلائیز ہیں، اتنی روزگار پیدا کرتے ہیں، بہت بڑا نیوز نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ اور جب انہوں نے وہ نیوز نیٹ ورک لانچ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا 2013 میں کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ نیوز نیٹ ورک بنانا چاہتا ہوں جو ایک سافٹ اور سچا امیج پاکستان کا بتائے۔ اب پاکستان کا کون سا سافٹ اور اچھا امیج ہے آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا۔ اسٹیبلشمنٹ 77 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ سافٹ اور اچھا امیج پاکستان کا بن جائے، لیکن امیج تو وہی بنے گا جو ملک ہے۔ لیکن اس عزم کے ساتھ انہوں نے بول نیوز بھی شروع کی۔ اس بول نیوز کے اوپر انہوں نے ہر کسی ایگزسٹنگ میڈیا پلیٹ فارم سے بندے بھی اٹھائے، ان کو ایگزوربیٹنٹ تنخواہیں بھی دیں۔ پھر کچھ کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے، ایک کے بعد ایک ان کا مشکل وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ان کو نیو یارک ٹائمز کی طرف سے سخت آرٹیکلز فیس کرنے پڑتے ہیں، کبھی امریکن کورٹس میں ان کے وائس پریزیڈنٹ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور کنوکٹ کیا جاتا ہے فار وائر فراڈ، کنسپریسی ٹو کمٹ وائر فراڈ اور آئیڈینٹی تھیفٹ، یعنی کہ پیسوں کی ٹرانزیکشن الیگلی کرنا، اس کی کنسپریسی ٹو کمٹ وائر فراڈ کرنا، اور کسی کی آئیڈینٹی چھپا کے یا اپنے آپ کو کوئی اور چیز پریزنٹ کر کے کوئی سودا یا کوئی گین حاصل کرنا۔ لوکلی بھی مقدمے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں اسپیشلی چودھری نثار علی خان بڑا اسٹرکٹ ایکشن کے خلاف لیتے ہیں، اور ہر پیمانے پہ اس اسکیم کو جو نیو یارک ٹائمز نے ایکسپوز کیا ہے اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو سمجھنی ہے، پاکستان میں جب کسی بہت امیر آدمی پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اس انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ ایک بازار کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اسد بھائی وہ بازار کیا ہوتا ہے؟ وہ بازار ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ دو اور تمہیں بری زما کر دیں گے۔ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بزنس مین اپنی زندگی میں کنوکٹ نہیں ہوتا، اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا، اس سے ریفنڈ نہیں لیے جاتے، اس سے ڈیلز کی جاتی ہیں۔ نیب کے قانون میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کالڈ پلی بارگین۔ مثال کے طور پہ میں پبلک ایٹ لارج کو ڈیفراڈ کرتا ہوں 100 ارب روپے کے لیے، نیب میرے پہ مقدمہ کرتی ہے، مقدمہ چلتا ہے، اس کی ہیئرنگز ہوتی ہیں۔ جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے سزا ہو سکتی ہے تو میں نیب کے ساتھ پلی بارگین کر لیتا ہوں کہ جناب میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اور 3 چیزوں سے میں اپنے کو ڈسکوالیفائی کرتا ہوں: گورنمنٹ پوزیشن کے لیے، کسی باڈی کے الیکشن کے لیے، اور کسی پبلک آفس کو ہولڈ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ نہ میں جیل جاتا ہوں، نہ مجھے کوئی فائن امپوز ہوتی ہے، نہ میرے پہ کوئی سزا ایسی امپلیمنٹ ہوتی ہے جو نان فائنینشیل ہو، اور نیب صرف یہ کہتا ہے کہ جو پیسے آپ نے چوری کیے 100 ارب وہ واپس کر دیں۔ کوئی اس پہ کیپٹل گین کی بات نہیں ہوتی، حالانکہ ملک میں کیپٹل گینز ٹیکس ہے، کوئی اس پہ ہر جانے ڈالر ڈفرینشیل کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہی فلسفہ اور فینومنا دیکھتے ہوئے ایگزیکٹ پہ بھی مشکل وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹ کو لوور کورٹ سے کنوکشن بھی مل جاتی ہے، کمبائنڈ 6 لوگوں کو انکلوڈنگ سی ای او 20 سال کی سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن جب وہ کیس اسلام آباد اور کراچی ہائی کورٹ میں جاتا ہے وہاں پہ پھر
ان کی کنوکشن اوور ٹرن کر دی جاتی ہے. شعیب صاحب اپنے آپ کو ایک وکٹم کے طور پہ شو کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا ایگزیکٹ کی ترقی سے جیلس ہے, وہ نہیں چاہتے پاکستان گرو کرے. پاکستان میں دنیا کے خلاف کافی سینٹیمنٹ ہے تو ان کو ایک سپورٹ ملتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں باقی سارے میڈیا چینلز کی کنسپریسی ہے بول کو نقصان پہنچانا, اس لیے یہ مقدمے ہو رہے ہیں. پھر کیونکہ میڈیا چینل کا کردار پاکستان میں خاصی گھٹیا رہا ہے تو بول کو ایک سپورٹ ملتی ہے. ایونچولی جب وہ کلیئر ہو جاتے ہیں سارے معاملات سے تو جو ان کا مین بزنس تھا یونیورسٹی ڈگریز بیچنے کا وہ بھی بند ہو جاتا ہے. اتنے سارے پیسے جو کما لیے ہیں اب ضرورت نہیں ہے دوبارہ فراڈ کرنے کی. لیکن ریالٹی کچھ مختلف ہے. انگلینڈ کے اندر ایک انسان ڈگری لیتا ہے ایگزیکٹ کی یونیورسٹی سے, جو ایگزیکٹ کلیم کرتی ہے کہ ایکچوئل یونیورسٹی ہے, اور کئی سال اس ڈگری کی بنیاد پہ وہ کرائم فورینزکس کا کام کرتا ہے, اور کئی سال کام کرنے کے بعد یہ ڈسکور کرتی ہے برٹش گورنمنٹ کہ اس کی ڈگری ہی جعلی ہے. اس کا ٹرائل ہوتا ہے, ٹرائل میں وہ کنوکٹ ہوتا ہے. کمپنی کون ہے؟ ایگزیکٹ. اسی طرح ایک کہانی ایک انڈین بندے کی ہوتی ہے UAE کے اندر, جہاں پہ وہ ایگزیکٹ سے مختلف ڈگریاں لیتا ہے اور $30,000 خرچ کرتا ہے وہ ڈگریاں لینے میں. انٹرسٹنگلی انف وہ نہ تو صرف ڈگریاں لیتا ہے بلکہ وہ ساتھ اکریڈیشن بھی لیتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو اکثر پاکستان میں ہوتا ہے کہ 16ویں اسکیل یا اس سے اوپر کے بندے کی سند ہونی چاہیے آپ کی ڈگری پہ, تو تب اس کو ہم صحیح مانیں گے. وہ 100-200 روپے میں آپ کو اسٹامپ مل جاتا ہے, آپ لگوا لیتے ہیں. کوئی آپ کا رشتہ دار سرکاری آفیشیل ہو تو وہ اس پہ مہر لگا دیتا ہے. اسی طرح جب کوئی ڈگری اکریڈٹ ہونی ہوتی ہے دنیا بھر میں تو ہر گورنمنٹ کے اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں. یہ اس کا بھی جعلی کام کرتے تھے. کبھی یہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ یہ اماراتی آفیشلز ہیں, کبھی یہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ یہ US آفیشلز ہیں, اور ان کی ڈگریز کی اکریڈیشن کر کے دیتے تھے. لیٹ سے ایکچوئل اکریڈیشن کی کاسٹ $200 ہے, وہ یہ $2,000 $3,000 $4,000 کی بیچتے تھے. میجورٹی کے کلائنٹس مڈل ایسٹ سے تھے, جہاں پہ انتہائی امیر لوگ ہیں, اسکول کالج جانے کا شوق اتنا نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا, تو وہ یہ ڈگریاں خریدنا چاہتے تھے. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں انٹرنیشنل سٹیج پہ تو آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ اس ریپرزنٹیشن میں ایک قوم کی سائیکی بتاتے ہیں. ایک کمپنی جو ہر جگہ مارکیٹ کرتی ہے کہ ہم سب سے بڑی IT کمپنی ہے, اس کا مین بزنس کیا ہے؟ جعلی ڈگریاں بیچنا. اب یہ جعلی ڈگریاں کو روایتی طریقے سے نہیں بیچتے تھے, بہت انٹرسٹنگ فنومنن تھا. 370 مختلف ویب سائٹس یہ آپریٹ کر رہے تھے جس پہ انہوں نے فیک کالجز, فیک یونیورسٹیز کھڑی کی ہوئی تھی. ان کے جو پروفیسرز ہوتے تھے زیادہ تر وہ پیڈ ایکٹرز ہوتے تھے, اور ایک ہی پروفیسر 6 مختلف یونیورسٹیز کے اشتہار میں آ رہا ہوتا تھا, ان کا پروموشنل مٹیریل کر رہا ہوتا تھا, پیچھے سے چلا ایگزیکٹ ہی رہا ہوتا تھا. جو بھی بندہ ان کو کانٹیکٹ کرتا تھا ان کا ایڈ دیکھ کے, اس کو یہ چیزیں اپ سیل کرتے تھے. اپ سیل کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ $10 کی چیز لیں گے اس کا فائدہ آپ کو تب ہوگا کہ جب اگلی $20 کی چیز لیں, اس کا فائدہ آپ کو تب ہوگا جب اگلی $40 کی چیز لیں. اس طرح کے سیلز ٹیکٹک استعمال کر کے یہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس DM کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی $3,000 کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں $3,000 کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, $3,000 دیں, سبسکرائب کریں. اب ان کی سیلز ٹیم, حالانکہ یہ IT کمپنی ہے, وہ 24 آورز آپریٹ کرتی تھی. آہستہ آہستہ جب کمپنی کے امپلائیز نے چھوڑنا شروع کیا کمپنی کی اصلی نیچر کو دیکھ کے, پھر وہ سامنے آنا شروع ہے. اب کمپنی کا روب دبدبا اتنا تھا کہ ڈرتے ہوئے اپنا نام نہیں لیتے تھے. لیکن کچھ امپلائیز نے جب کمپنی کو چھوڑا, اسپیشلی آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے, تو وہ ساتھ ڈیٹا بھی اٹھا کے لے گئے. صرف 22 لوگوں سے $3 لاکھ ایگزیکٹ نے لیے تھے فیک ڈگریز کے اور اکریڈیٹیشنز کے ناموں پہ. اب یہ سارا کٹا جب کھلا تو آپ اور میں سوچتے ہیں کہ یار ایسے بندے کو تو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. ہمارے بچے اس وقت پچھلے 2-3 سال سے اسپیشلی ڈگریز لے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن پرسو کرنے ملک سے باہر جا رہے ہیں. لیکن ریالٹی اصل میں کچھ اور ہے. یہ آج کی پرابلم سے لنک ہوتا ہے. ایگزیکٹ نے جو امپائر کھڑا کیا فیک ڈگریز کا, اس کے اندر ایک بہت کرٹیکل کمپوننٹ تھا افریقن کنٹریز کے لیے اور ساؤتھ امریکن کنٹریز کے لیے, امیگریشن. کہ جناب آپ کو اٹلی سے ہم ڈگری لے دیتے ہیں, پھر آپ کو وہاں کی امیگریشن بھی مل سکتی ہے, وہاں کا ورک پرمٹ بھی مل سکتا ہے. تو لوگ اس ورک پرمٹ اور امیگریشن لینے کے چکر میں ان کی ڈگری بھی خرید لیتے تھے. زیادہ تر ان کو ورک پرمٹ اور
امیگریشن کے پروسیجر سٹارٹ ہو جاتے تھے، لیکن جب ڈسکور ہوتا تھا ڈاؤن دا لائن کہ جناب آپ کی ڈگری فیک ہے، تو وہ بھی کام رک جاتا تھا۔ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی اس طرح کی سکیمز چل رہی ہیں کہ آپ امیگریٹ کر جائیں اس ملک پہ ایجوکیشن کی بیسس پہ، آپ کو یہاں کا PR مل جائے گا ایجوکیشن کی بیسس پہ، تو اکثر یونیورسٹیاں اسی طرح کی جعلی ہوتی ہیں۔ پھر یونیورسٹیوں کا جعلی نیچر کیا تھا؟ کولمبیا ایک بہت فیمس یونیورسٹی ہے امریکہ میں، آئیوی لیگ کالج کنسیڈر ہوتا ہے، تو ایگزیکٹ نے آپشن دی کولمبیانا یونیورسٹی کی، بازار نام تو سملر لگتا ہے آپ کو۔ جانز ہاپکنز ایک مشہور یونیورسٹی ہے، تو اس کا نام تھوڑا سا چینج کر کے وہ پریزنٹ کر دیا، یعنی کہ ایک ریئل فیل بھی آپ کو دی۔ انٹرسٹنگلی انف جب آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جاتے تھے تو باقاعدہ آپ کا یوزر نیم اور لاگ ان پاسورڈ بھی بنتا تھا، وہ آپ یوزر نیم اور لاگ ان پاسورڈ انٹر کرتے تھے تو آپ کی پروفائل کھلتی تھی، پورا ایکسپیرینس ریل کیا۔ جتنا کو IT ایکسپرٹ ایگزیکٹ کے پاس تھا انہوں نے لوگوں کو ڈیفراڈ کرنے میں لگایا۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایگزیکٹ ایکچولی IT کا کام بھی کرتی ہے، ویڈیو گیمز کی ایکسیسریز بناتی ہے، مختلف ایپس بناتی ہے، کچھ ویب سائٹس پہ کام کرتی ہے، لیکن اس کی امپلائی ٹیم صرف 100 ہے، یعنی کہ اگر وہ کمپنی کا پورشن میں صرف 100 بندہ ہے اور جو انہوں نے ہزاروں امپلائی رکھے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ لوکلی تو کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہے اور باہر سے بھی کوئی ان کو میجر کام نہیں مل رہا، تو وہ یہی اسکیم اور سسٹم چلا رہے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کمپنی 1997 میں بنی تھی۔ 90s اور ارلی 2000s میں کال سینٹر بوم تھا پاکستان پہ۔ اس کے اندر آپ انٹرنیٹ ڈال دیں تو آل آف اے سڈن آپ کچھ بھی دنیا بھر میں بیچ سکتے ہیں۔ ہمیں کئی کال سینٹر کے اسکیمس کے آپشنز آتی رہتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم عنقریب ویڈیو بنائیں گے، لیکن ہم نے فیک ڈگریز کا کیوں پہلے بنایا؟ کیونکہ اس وقت ڈگریز کے نام پہ لاکھوں پاکستانی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اکثر اوقات جب وہ اگلے ملک میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ تو اسکیم ہو گیا۔ ڈیسپریشن ٹو لیو پاکستان از کریٹنگ اے نیو بزنس وینچر۔ سیف ایسٹیمیٹس کہتے ہیں کہ $500 ملین کا یہ بزنس ایمپائر جو ایگزیکٹ کا تھا، اس سے میجورٹی پیسہ فراڈولنٹ منی کا تھا۔ شعیب احمد صاحب کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس سینٹ کٹس اینڈ نیوس جو ایک کریبین آئلینڈ ہے اس کی پاسپورٹ ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے آئلینڈز ایگزسٹ کرتے ہیں کریبین کے پاس، جہاں پہ آپ کو سٹیزن شپ ملتی ہے پیسوں کی بنیاد پہ، آپ کو وہاں رہنا نہیں پڑتا، لیکن ان پاسپورٹس پہ آپ 150-60 ملکوں کا ٹریول کر سکتے ہیں، آپ بڑی آسانی سے ملک ایگزٹ ان پاکستان سے کر سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی انف شعیب صاحب اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے 1 کروڑ بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے۔ ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے کہ چاہے وہ ملک ریاض ہو، چاہے وہ علیم خان ہو، چاہے وہ جتنے بڑے بزنس مین ہوں جن کے ڈوبیس کاروبار ہوتے ہیں، فراڈ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ بہت بڑے دسترخوان، بہت سارا چیریٹی ورک، بہت بڑی بڑی مسجدیں بنواتے ہیں۔ وہ یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی 2 مین وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک آن سم ڈیپ لیول ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ غلط ہے، چلو ہم یہ چیزیں کر کے شاید اللہ کی بارگاہ میں کوئی رضامندی حاصل کر لیں، اس کا فیصلہ اللہ روز محشر کرے گا۔ دوسرا وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوشل کیپٹل گین کریں۔ اگر مثال طور پہ میں ایک یونیورسٹی بنا دیتا ہوں جہاں پہ لاکھ بچہ فری کا پڑھتا ہے، تو میں ایک سوشل کیپٹل گین کرتا ہوں، وہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں، میں اپنے آگے پیچھے ایک انسولیشن بناتا ہوں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بل گیٹس جیسے بلینئرز، جیف بیزوس، ایلن مسک جیسے بلینئرز ملینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں چیریٹی میں، سوشل کیپٹل گین کرنے کے لیے، اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ایمپائر اکثر اوقات شیڈی بزنس مین اون کرتے ہیں، تو سچ تو ہمیں پہلے مل ہی نہیں رہا ہوتا، لیکن جو ان کے اپنے کاروبار ہوتے ہیں جس سے انہوں نے لاکھوں ڈالر، اربوں ڈالر کمائے ہوتے ہیں، وہ اتنا شیڈی ان نیچر ہوتا ہے کہ وہ ملک کی بدنامی اور ایک فراڈ کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی میڈیا ایمپائر اٹھا لیں، اس کے پیچھے بزنس مین کو دیکھ لیں، آپ جنرلی لارج اسکیل بزنس مین کو پاکستان میں دیکھ لیں، تو وہاں پہ آپ کو ڈاؤٹ اور شیڈینس نظر آتی ہے۔ ایگزیکٹ کے اندر اصل کہانی کیا تھی وہ تو شاید کبھی بھی پتہ نہیں چلے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ قانون انفورسنگ ایجنسیز اپنا کام کرنے کے بجائے PTI کا کریک ڈاؤن کرتی رہتی ہیں، تو یہ بندے بچ جاتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں، UK میں، کئی افریقن ملکوں میں ایگزیکٹ کے خلاف کئی مقدمے بن کے پروو ہو چکے ہیں۔ ایگزیکٹ ہمیشہ اس میں سے کیسے نکلتا تھا؟ وہ کوئی فرنٹ مین کھڑا کر دیتے جس طرح انہوں نے امریکہ میں کیا جب ایکسپوز ہوئی 24 مختلف اس طرح کی ویب سائٹس، اور اس بندے نے سارا بلیم لے لیا۔ اب اس بندے کے $4 لاکھ کے کیس لڑنے کے لیے پیسے دبئی سے TT کیے گئے۔ اس بندے کا جو ایڈریس بتایا گیا وہ کراچی کا تھا۔ جب رپورٹرز کراچی پہنچے تو پتہ چلا کہ اس نام کا بندہ کوئی اس ایڈریس پہ رہتا ہی نہیں ہے۔ جو ویب سائٹس وہ یوز کرتا تھا اس کے اوپر ایڈریس دیا ہوتا تھا میلنگ کا ایگزیکٹ کا۔ جب کنوکشن ہوگی اس کے بعد ایگزیکٹ کا میلنگ ایڈریس وہاں سے ہٹ گیا۔ ایگزیکٹ کے امپلائیز بتاتے ہیں کہ جو 2 یونیورسٹی وہ سب سے زیادہ بیچتا تھا لوگوں کو، وہ ایگزیکٹ کوٹ کرتا تھا کہ یہ ہماری سب سے اچھی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پارٹنر پروگرام کے اندر ہیں۔ UK کے اندر ریسنٹلی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا اسی طرح فیک ڈگریز کا، اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔
ریالٹی یہ ہے کہ کوئک سلوشن کے لیے ہم لوگ پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ چاہے $1,00,000 ہو یا $1,000 ہو، لیکن اس کا لانگ ٹرم رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللیگل چیز کر رہے ہوتے ہیں اور فراڈ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے فراڈ سے بچنے کے لیے آپ کوئی آن لائن ڈگری خریدیں، اس کی ایکریڈیٹیشن خود انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کریں۔ کوئی آپ کو جبراً پیسے لینے کی کوشش کرے، آپ کو فورس کرے کہ یہ ڈگری پرچیز کر لیں یا پھر یہ ایکریڈیٹیشن پرچیز کر لیں، تو آپ پہلے چیز کی تحقیق کریں۔ آج کل وہ زمانہ آ گیا کہ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ حالانکہ پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے بقول سرکار کے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارے لین دین کے معاملات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ بھائی بھائی پہ اعتبار نہیں کر پا رہا۔ آپ لوگوں کا سننے کا شکریہ اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے تاکہ ہم آپ کو اور سٹوریز لاتے رہیں۔ تھینک یو۔